میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے سال میں 12 مہینے بنائے ہیں۔ 12 مہینوں میں ایک مہینہ رمضان المبارک کا ہے۔ ماہ رمضان المبارک تمام مہینوں میں ممتاز ہے، الگ ہی شان و عظمت رکھتا ہے، الگ ہی اپنی پہچان رکھتا ہے۔ اس لیے اس مہینے کو الگ ہی انداز میں گزارنا چاہیے۔ جب ماہ رمضان المبارک تمام مہینوں سے ممتاز ہے، الگ ہی شان و عظمت رکھتا ہے، تو اس لیے اس مہینے کو جو ہے اور مہینوں کے طریقے سے نہیں بلکہ الگ انداز میں گزارنا چاہیے، تاکہ جو ہے اس مہینے میں جو اس مہینے کو فضیلت حاصل ہے، اس مہینے میں جو نیکیاں ملنے کا وعدہ کیا گیا ہے ان نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ جمع کیا جا سکے۔ جب ہم اس مہینے کو الگ انداز میں گزاریں گے، الگ طریقے سے گزاریں گے، تب ہمیں جو ہے زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ تو آئیے اس مہینے کے تعلق سے، یعنی اس ماہ رمضان المبارک کس انداز سے، کس طریقے سے گزارا جائے، چند باتیں جو ہے میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنی چاہیے۔ ماہ رمضان المبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنی چاہیے۔ فرض کے ساتھ ساتھ جو ہے سنت موقدہ کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، سنت غیر موقدہ کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور نفلی عبادتوں کا بھی زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ ماہ رمضان المبارک کے اندر جو ہے یہ کام کرنا چاہیے، تاکہ جو ہے زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کی جا سکے۔ ذکر و اذکار، درود شریف، توبہ و استغفار ماہ رمضان المبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ اس کا ورد کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ شعب الایمان کے اندر ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی اس مہینے میں کوئی نفلی عبادت انجام دے گا تو اسے دوسرے مہینوں کے فرض کے برابر اجر ملے گا۔ اس مہینے میں اگر کوئی شخص جو ہے نفلی عبادت کرتا ہے تو اس کو جو ہے اتنا ثواب ملتا ہے کہ اور مہینوں میں جو فرض پر ملتا ہے۔ اور آگے میرے آقا نے فرمایا، اور جو اس مہینے میں کوئی فرض عبادت ادا کرے گا تو اسے دوسرے مہینوں کے 70 فرائض کے برابر اجر ملے گا۔ اور اس مہینے کے اندر اگر کوئی شخص جو ہے فرض عبادت، مثال کے طور پر لے لیں نماز کوئی شخص ادا کرتا ہے تو اسے جو ہے اور مہینوں میں جو نمازیں ادا کی جاتی ہیں فرض نمازیں، جب ہم 70 نمازیں ادا کریں گے جتنا ثواب ملے گا اتنا ثواب جو ہے ماہ رمضان المبارک کے اندر صرف ایک فرض ادا کرنے پر ملتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر جو ہے عبادتیں کرنا بہت ہی زیادہ ثواب کا کام ہے۔ اور دوسری بات دیکھیں، اس مہینے میں قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے۔
ماہ رمضان المبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے، قرآن مجید کی ترجمہ پڑھنا چاہیے، تفسیر پڑھنا چاہیے، تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو قرآن مجید کے اندر کیا حکم دیا ہے۔ جب ہم ترجمہ کو پڑھیں گے، تفسیر کو پڑھیں گے، تب ہی سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کا نزول جو ہوا ہے وہ عربی زبان میں نازل ہوا، اور عربی ہماری زبان نہیں ہے، تو ہمارے علماء اکرام نے جو ہے ہم اور آپ کی آسانی کے لیے قرآن مجید کا اردو میں بھی ترجمہ کیا، یہاں تک کہ ہر زبان میں جو ہے قرآن مجید کا ترجمہ کیا جا چکا ہے، تفاسیر جو ہے لکھی جا چکی ہے۔ اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ قرآن مجید کی بھی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، ترجمہ کو بھی پڑھنے کی کوشش کریں اور تفاسیر کو بھی پڑھنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم اللہ کا حکم جان سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یعنی رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اور یہ بتایا کہ ماہ رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے، قرآن مجید جو ہے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اس کے اندر رہنمائی ہے لوگوں کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید صرف طاق پر سجانے کے لیے نازل کیا گیا ہے، یا صرف جو ہے الماری میں رکھنے کے لیے نازل کیا گیا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہے واضح طور پر ہم اور آپ کو بتا دیا کہ قرآن مجید کا نزول اس لیے ہوا ہے تاکہ لوگ جو ہے قرآن مجید کے ذریعے سے ہدایت حاصل کر سکے۔ قرآن مجید جو ہے لوگوں کے لیے رہنما ہے، لوگوں کے لیے رہنما ہے۔ قرآن مجید کی تعلیمات پر جو عمل کرے گا وہ کامیابی حاصل کر لے گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور فیصلے کی باتوں پر مشتمل ہے، یعنی اس کے اندر یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا، کس کی گرفت ہوگی، کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو جو ہے قرآن مجید کے اندر واضح کر کے بتا دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کے اندر جو ہے فیصلہ ہو چکا ہے، قرآن نے بتا دیا ہے، تو بس اب ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، اس کے ترجمہ کو پڑھیں، اس کی تفاسیر کو پڑھیں، اور پڑھ کر جو ہے اس بات کو جان سکے کہ کون سی چیز جو ہے ہمارے لیے حلال ہے، کون سی چیز ہمارے لیے حرام ہے، اور اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ نے کون سا کام کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ نے کون سے کام سے روکا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے قرآن کے اندر موجود ہیں۔ اور اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید جو ہے ماہ رمضان المبارک کے اندر نازل ہوا، اور قرآن ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے جو ہے نازل کیا گیا ہے۔ تیسری بات دیکھیں، ماہ رمضان المبارک کا روزہ ہر اہل ایمان پر فرض ہے۔ یہ ماہ رمضان المبارک کی خاص عبادت ہے، یعنی جو مہینہ ہے ماہ رمضان المبارک، اس کی خاص عبادت جو ہے روزہ ہے، اور روزہ جو ہے ہر اہل ایمان پر فرض ہے، ہر اہل ایمان پر فرض ہے۔ مسند ابی یعلا کے اندر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اگر کسی نے ایک دن کا نفلی روزہ یعنی رمضان کے علاوہ رکھا اور زمین بھر اسے سونا دیا جائے، یعنی ایک نفلی روزے کے عوض میں اسے زمین بھر یعنی جتنی بڑی زمین ہے اس کو اتنا جو ہے سونا دے دیا جائے، جب بھی اس کا ثواب پورا نہ ہوگا تب بھی جو ہے جو اس کو اجر ملنا چاہیے ابھی مکمل طریقے سے اسے اجر نہیں ملا۔ اور آگے میرے آقا فرماتے ہیں اس کا ثواب یعنی صحیح بدلہ تو قیامت کے دن ہی ملے گا۔ یہ نفلی روزے پر ثواب ملتا ہے۔ ایک نفلی روزہ ماہ رمضان المبارک کے علاوہ اگر کوئی شخص رکھتا ہے تو اس کو جو ہے اتنا اجر ملتا ہے، اتنا اجر ملتا ہے کہ کوئی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ تو جب نفلی روزے پر اتنا ثواب ہے تو جو فرض روزہ ہے اس کا ثواب جو ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنا عطا فرمایا جائے گا۔ یہ چیز جو ہے قیامت کے دن واضح ہوگی کہ ایک روزے پر کتنا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے جس کے اندر طاقت ہو، قوت ہو، شرعی عذر نہ پایا جاتا ہو، وہ ہرگز جو ہے ماہ رمضان المبارک کا روزہ نہ چھوڑے، وہ ہر حال میں جو ہے ماہ رمضان المبارک کا روزہ رکھے۔ اور بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بغیر عذر شرعی کے جس نے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑا، بغیر عذر شرعی کے اگر کسی نے ماہ رمضان کا ایک بھی روزہ چھوڑا تو اس کی فضیلت پانے کے لیے پوری زندگی کے روزے ناکافی ہیں۔ یعنی اگر کسی شخص نے ماہ رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، اب وہ یہ چاہتا ہے کہ میں دوسرے دنوں میں اس روزے کی قضا کر لوں، قضا تو ادا ہو جائے گی مگر جو فضیلت ماہ رمضان میں روزہ رکھنے پر ملتی ہے پوری زندگی روزہ رکھنے پر وہ فضیلت نہیں مل سکتی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ماہ رمضان المبارک کا جو روزہ ہے بہت ہی فضیلتوں کا حامل ہے۔ اور چوتھی بات دیکھ لیں، چوتھی بات ماہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ ماہ رمضان المبارک کے اندر جو ہے زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ و فطرہ کے علاوہ، زکوٰۃ و فطرہ کے علاوہ زکوٰۃ اور فطرہ صدقہ فطر تو آدمی کو دینا ہی دینا ہے مگر اس کے علاوہ بھی کوشش کر کے کچھ نہ کچھ جو ہے اللہ کی راہ میں دیتے رہنا چاہیے۔ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، یعنی کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض تو وہ اس کے لیے دونے کرے اور اس کو عزت کا ثواب دے۔ اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے اللہ کی راہ میں 1 روپیہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دونا عطا فرماتا ہے۔ یعنی اللہ کی راہ میں دینے سے مال گھٹتا نہیں، اس کے اندر برکت آ جاتی ہے، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر مال پر کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو وہ مصیبت جو ہے اس صدقے کی برکت سے ٹل جاتی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا کہ اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو، اللہ کی راہ میں کچھ دے رہے ہو تو دینے سے جو ہے تمہارے مال کے اندر کمی نہیں آئے گی بلکہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے دونا عطا فرمائے گا۔ اور بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو تنگی کے باوجود دیا جائے۔ سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو تنگی کے باوجود جو ہے دیا جائے، یعنی مال کم ہو، ایسی کیفیت میں جو ہے
صدقہ دیا جائے، یا آدمی غریب ہے اس کے پاس زیادہ مال نہیں ہے وہ صدقہ دیتا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ دینے والا جو ہے یہ نہ سوچے کہ میں 1 روپیہ دے رہا ہوں یہ بہت ہی کم ہے، نہیں، یہ صدقہ تو افضل صدقہ ہے اور اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ دونا عطا فرمائے گا۔ اس لیے جو ہے اچھی نیتوں کے ساتھ ماہ رمضان المبارک کے اندر جو ہے زیادہ سے زیادہ صدقہ وہ خیرات کرنا چاہیے، اور صدقہ وہ خیرات کی رقم جو ہے دینے سے پہلے جو ہے اس بات کا جو ہے ضرور جائزہ لینا چاہیے کہ اس کا اصل مستحق کون ہے، حقدار کون ہے، کیونکہ سب سے پہلے ہم اور آپ کو جو ہے اس بات کا خیال کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سفید پوش ہیں، مطلب کیا، وہ مستحق تو بن رہے ہیں مگر ان کی غیرت جو ہے اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ وہ کسی کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلائے، تو ایسے شخص کو سب سے پہلے تلاش کرنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اپنے رشتہ داروں کے اندر دیکھیں، اپنے پڑوس میں دیکھیں، اپنے جاننے والوں کے درمیان دیکھیں کہ کون شخص جو ہے زکوٰۃ کا زیادہ حقدار ہے، یا صدقہ فطر کا زیادہ حقدار ہے، یا نفلی صدقات کا کون زیادہ حقدار ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیو، اگر ہم اس بات کا خیال کر کے جو ہے اپنے صدقات کو دیتے ہیں تو ہمارے ثواب میں جو ہے اضافہ ہو جائے گا، ہمارے ثواب میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور اگر ہم نے کسی بغیر مستحق یعنی جو حقدار نہیں تھا اس کے ہاتھ میں دے دیا تو نہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی نہ آپ کا جو ہے صدقہ فطر ادا ہوگا، کیونکہ زکوٰۃ بھی واجب ہے اور صدقہ فطر بھی واجب ہے۔ واجبات کے لیے مستحق کا ہونا ضروری ہے، اور صدقہ نافلہ کے لیے آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں چاہے وہ مستحق ہو یا نہ ہو، تو اس بات کا جو ہے ضرور آپ خیال رکھیں۔ اور 5ویں بات سن لیں، ماہ رمضان المبارک میں جو ہے زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ اس مہینے کے اندر جو ہے بے شمار لوگوں کو جو ہے مغفرت کا پروانہ ملتا ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ جو ہے توبہ و استغفار کریں۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے، اور جب اللہ کسی بندے کی طرف نظر فرمائے گا تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ اور آگے میرے آقا نے فرمایا اور ہر روز 10 لاکھ کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے اندر ہر روز جو ہے 10 لاکھ کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، اور جب 29ویں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے گئے ان کے مجموعی تعداد کے برابر جو ہے لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے، یعنی ایک دن میں جو ہے 10 لاکھ۔ اب اسی طریقے سے آپ جو ہے جوڑتے جائیں پورے مہینے میں جتنی تعداد بنتی ہے 29ویں شب میں جو ہے اتنی تعداد میں لوگوں کو آزاد کر دیا جاتا ہے، یعنی 10 لاکھ تو روز جو ہے آزاد ہو رہے ہیں، مگر اسی تعداد کو جو ہے جوڑنے کے بعد ایک رات جو آخری رات ہے ماہ رمضان المبارک کی، اس رات کے اندر جو ہے اتنے لوگوں کو آزادی کا پروانہ ملتا ہے، مغفرت کا پروانہ ملتا ہے۔ اس لیے اس مہینے کے اندر جو ہے زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ یہ ماہ رمضان المبارک گزارنے کا طریقہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے، زیادہ سے زیادہ جو ہے تلاوت کی جائے، ماہ رمضان المبارک کا روزہ رکھا جائے، صدقہ و خیرات کیا جائے، اور توبہ و استغفار زیادہ سے زیادہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔